بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف کی بھی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبہ ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کے رکو نمبر 3 کی یہ آیت نمبر 24 ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ. ذَلِكَ یہ اس لیے ہے، یہ ایسا اس لیے ہے بِأَنَّهُمْ کیونکہ بے شک ان لوگوں نے قالوا کہا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قالوا ایسا اس لیے ہے کہ بے شک ان لوگوں نے اس طرح کہا ہے لن تمسنا، لن ہرگز نہیں، لن ہرگز نہیں، تمسنا مس یعنی چھونا، تمسنا نہیں چھوئے گی، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں النار آگ. ایسا اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، جہنم کی آگ، الا ایام معدودات سوائے چند گنتی کے دن کے. وغرہم فی دینہم اور یہ لوگ دھوکے میں ہیں، غرور یہ دھوکے میں آتا ہے. وغرہم اور یہ دھوکے میں فی دینہم اپنے دین کے تعلق سے، ما کانوا یفترون جو کچھ یہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں، افتراء پردازی کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کے دین میں یہ خود دھوکے میں ہے. یہ تھا اس آیت کا لفظی ترجمہ. آیت کی ابتدا ذالک اور یہ اس لیے ہے سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس آیت کا براہ راست تعلق پچھلی آیت سے ہے. اتنا ہی نہیں، یہ آیت اس سے پہلے کی 2-4 آیتوں سے بھی اس کا ربط ہے، کیونکہ وہی مضمون جو اس رکو نمبر 2 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل کتاب کے تعلق سے شروع کیا تھا، وہی مضمون جاری ہے کہ انہیں کبھی نصیحت کی جا رہی ہے، کبھی زجر و توبیخ انہیں کی جا رہی ہے، کبھی ڈرایا جا رہا ہے، کبھی دھمکایا جا رہا ہے. تو آیت نمبر 23 میں اللہ نے کہا تھا، جو کل کی آیت تھی، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جو اللہ کی کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے، یعنی کہ اہل کتاب، یدعون الی کتاب اللہ، جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے
یحکم بینہم تاکہ ان کے درمیان فیصلہ ہو اختلافات کا. ثم یتولی فریق منہم تو ان میں کا ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے. وہم معرضون اور وہ اعراض بھی کرنے لگتے ہیں. اہل کتاب ہے، کتاب والے ہیں، کتاب والے ہونے کی وجہ سے دوسرے اقوام پر ان کی فضیلت ہے، ان کی اہمیت ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے درمیان جو اختلافات تھے ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا تو یہ کیا کرتے؟ منہ پھیر لیتے اور جو فیصلہ اللہ اس کے رسول کی طرف ملتا یعنی کتاب کے ذریعے سے ملتا، اللہ کی وحی کے ذریعے سے ملتا، اس سے اعراض بھی کرتے، اس کے خلاف بھی جاتے، اس کو رد بھی کرنے کی کوشش کرتے. تو یہ جو روش ان کے اندر آئی وہ کیوں آئی؟ اللہ اس کا جواب دے رہا ہے. ذالک ایسا اس لیے ہوا ان کے ساتھ بِأَنَّهُمْ کیونکہ یہ اس طرح کہتے ہیں بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ کہ ان کا یہ دعویٰ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ ماننا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جہنم کی آگ ہمیں نہ چھوئے گی مگر کچھ دن، گنتی کے کچھ دن ہی ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23 اور 24 کو کا مضمون جوڑتے ہوئے اللہ نے کہا کہ کتاب والے ہوتے ہوئے بھی جب ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے کتاب ہی کی طرف بلایا جاتا ہے تو اسی کتاب سے اعراض کرتے ہیں. کتنی بڑی بدبختی ہے ان کی. کتاب والے ہو کر کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ کتاب کے ذریعے سے فیصلہ ہو اختلافات کا، تو کتاب سے ہی روگردانی کرتے ہیں. یہ ان کی بہت بڑی بدبختی ہے. اور اتنا ہی نہیں، جو فیصلہ کیا جاتا ہے اس سے اعراض بھی کرتے ہیں، اس کے خلاف بھی جاتے ہیں، اسی کو رد بھی کرتے ہیں. یہ جو صفت ان کے اندر پیدا ہوئی یہ اس لیے ہوئی کیونکہ انہوں نے یہ عقیدہ رکھا، یہ دعویٰ کیا کہ ہم کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر کچھ دن، صرف کچھ دن ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی. یہ تو اہل کتاب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. یہودی اور عیسائی عقیدہ رکھتے تھے، دعویٰ رکھتے تھے کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. یہی بات ہم نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 80 میں بھی ہم نے یہی بات سنی تھی. اسی اس کا لفظی ترجمہ آپ کے آگے رکھتا ہوں، اور جو لوگ تفصیل جاننا چاہتے ہیں وہ الحمدللہ اس کو ہماری ویب سائٹ پر یا یوٹیوب پر جا کر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 کا اور زیادہ تفصیل میں مطالعہ کر سکتے ہیں. فی الوقت یہاں میں وہی تشریح وہی تفسیر کروں گا جو آج کے لیے ضروری ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 80 میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا. ان لوگوں نے یہ کہا. سورہ بقرہ پورا کا پورا یہودیوں کی جزر توبیخ میں نازل ہوا ہے، یہودیوں کے لیے کی ڈانٹ اور ڈپٹ میں نازل ہوا ہے، یہودیوں کے کی نصیحت، یہودیوں کے لیے نصیحت اور ان کی بدعمالیوں کے پول کو کھولنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سورہ بقرہ نازل کیا ہے. تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ یہودیوں کے تعلق سے بالخصوص کہتا ہے کہ یہ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. قل اتخذتم عند اللہ عہدا، تم یہ جو بات کہتے ہو کہ تمہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی تو کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی عہد لیا ہے؟ دنیا میں آئے تھے یا دنیا میں آنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا تم نے کوئی عہد لیا کہ ہمیں جہنم میں مت ڈالنا؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں ہرگز جہنم میں نہیں ڈالے گا، جہنم کی آگ تمہیں چھوئے گی تک بھی نہیں، اگر چھوئے گی بھی تو صرف کچھ دن کے لیے؟ تو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا تھا؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ. اللہ تبارک تعالیٰ تو اپنا عہد کسی سے خلاف نہیں کرتا، مگر تم تو ضرور جہنم میں جانے والے ہو، تمہیں تو ضرور جہنم کی آگ چھونے ہی والی ہے اور عبدالآباد تم جہنم میں رہنے والے ہو. تو پھر تم نے کیا اللہ سے عہد لیا تھا؟
ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر ایسی باتیں کہتے ہو ما لا تعلمون، جس کا علم تمہیں خود نہیں ہوتا. اب تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ تبارک تعالیٰ پر ایسی باتیں کرتے ہو، ایسی باتیں کہتے ہو جس کا خود تمہیں علم نہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بات اتنی بری لگی کہ اللہ کے نام پر ایسی بات کہی جائے، یہ کہا جائے کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر کچھ دن. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت 80 میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی مضمون بیان کیا اور اہل کتاب کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ دعویٰ تھا. یہاں پر بھی آیت نمبر 22 سورہ آل عمران کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 22 میں اللہ یہ کہتا ہے کہ ان کے اندر یہ جو حق سے اعراض کرنے کی جو روش جو ان کے اندر آئی وہ اسی وجہ سے آئی کہ انہوں نے کہا، اللہ کے نام پر جھوٹی بات گڑی اور کہا کہ جہنم ہمیں نہیں چھوئے گی مگر کچھ دن. یہ تو اہل کتاب کی روش ہے کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ بات گڑی، جبکہ اللہ نے ایسا نہیں کہا. نہیں، اللہ نے کسی بھی مخلوق سے، کسی بھی انسان سے یہ عہد لیا ہے کہ میں اس کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا، یہ جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اللہ نے کسی سے عہد نہیں لیا سوائے ان کے جو اس کے ساتھ موحد ہیں، جو اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے. ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ انہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا، جہنم میں نہیں ڈالے گا. تو یہودیوں کا اور عیسائیوں کا دونوں کا انبیاء کے گزر جانے کے بعد یہ حال تھا کہ یہ تو انبیاء کے ہوتے ہوئے بھی بچڑے کی پوجا کرنے والے تھے، انبیاء کے گزر جانے کے بعد ان کے اندر بہت ساری بدعقیدگیاں، بدعمالیاں اور شرک اور کفر ان کے اندر بھر گیا. یہاں تک کہ عیسائیوں میں انہوں نے تو عیسیٰ جو ابن مریم تھے ان کو عیسیٰ ابن اللہ بنا دیا، ایک مخلوق کو خدا کا بیٹا بنا دیا. اس طرح شرک و کفر میں جو قوم پوری طرح ملوث ہے وہ اس طرح کا دعویٰ کیسے کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈالے گئے نہیں. جہنم میں نہ جانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے شرک سے پرہیز، شرک سے بچنا اور توحید میں پکے ہو جانا. یہ تب جا کے اللہ کا وعدہ رہے گا. جیسا کہ ترمذی کی حدیث مجھے یاد آتی ہے اس زمن میں، جو کہ حدیث قدسی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، کل قیامت میں اگر تم مجھ سے اس حال میں ملے کہ تیرے گناہ زمین آسمان اس کے درمیان جتنی چیزیں اتنے بھر کے ہوں، اگر تیرے گناہ، اگر تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے تو یقین جان میں اتنی ہی بھی رحمت کے ساتھ میں تجھ سے ملوں گا. جتنے تیرے گناہ ہیں اتنی رحمت کے ساتھ میں تجھ سے ملوں گا اگر تو مجھ سے شرک نہیں کرتا، اگر تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ کہ اگر شرک نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کو ضرور جنت میں داخل کروں گا. اتنا ہی نہیں، احادیث مبارکہ میں آتا ہے اور اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی مومن موحد جس نے شرک نہیں کیا اپنے گناہوں کی پاداش میں جہنم میں ڈالا بھی جائے گا، صرف مومن مسلمان کے تعلق سے، کسی یہودی عیسائی یا کسی بھی دھرم کے تعلق سے وعدہ نہیں ہے، صرف مومن مسلمان کے تعلق سے ہے جو موحد ہو، جو شرک نہ کرتا ہو. اپنے گناہوں کی پاداش میں اگر جہنم میں ڈالا بھی جائے تو جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا پا لینے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے زبان مبارک سے کہتے ہیں اللہ تبارک اس کو جہنم سے نکالے گا، آب حیات کی نہر سے اس کو نہلائے گا، پھر سے وہ تر و تازہ اور خوبرو اور خوبصورت ہو جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ پھر اس کو جنت میں داخل کرے گا. یہ صرف وعدہ اسی شخص کے لیے جو مومن موحد مسلمان ہے. تو یہ تو وعدہ یہودی اور عیسائی کے تعلق سے ہو بھی نہیں سکتا. پھر بھی انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم جہنم میں کبھی نہ جائیں گے. میں نے کہا کیا تم نے اللہ سے عہد لے رکھا ہے، اللہ سے لکھ کر لے لیا ہے کہ اللہ ایسا نہیں کرے گا؟ تو یہ تو حال تھا جو یہودی اور عیسائیوں کا تھا، اہل کتاب کا تھا. ہم جس طرح اس آیت کو آج کے حالات اور امت محمدیہ کے حالات کے تناظر میں سمجھ رہے ہیں، تو آئیے اس آیت کو بھی امت محمدیہ کے تناظر میں سمجھتے ہیں. جیسا کہ کل آیت نمبر 23 کے تعلق سے ہم نے سمجھا تھا کہ جس طرح اہل کتاب تورات و انجیل کی وجہ سے اہل کتاب کہلاتے ہیں، اسی طرح مسلمان بھی اہل کتاب میں سے ہیں کیونکہ ان کے پاس قرآن مجید آیا، قرآن مجید ہے.
تو یہ بھی اہل کتاب ہے. تو انہیں بھی جب قرآن مجید کی طرف بلایا جاتا ہے، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی طرف بلایا جاتا ہے، تو یہ بھی منہ پھیر لیتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں. قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے جو فیصلہ کیا گیا اس فیصلے کو بھی رد کر دیتے ہیں. اتنا ہی نہیں، اپنی طرف سے نئے نئے مسائل گھڑ کر صحیح فیصلے کو دبانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. یہ جو حق سے اعراض کرنے کی اور باطل پر جمے رہنے کی یہ جو روش اہل کتاب ہی کی طرح، یہودی اور عیسائی کی طرح ان کے اندر جو آئی، وہ اسی لیے آئی، مسلمانوں میں بھی اسی لیے آئی کیونکہ یہ کہتے ہیں، بہت بڑی بات بتلا رہا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا، سارے اقوام، سارے دھرم والے جہنم میں جائیں گے، صرف مسلمان نہیں جائے گا. غور سے سننا میرے جملے کو. مسلمان یہ کہتا ہے کہ سارے اقوام، سارے دین دھرم والے جہنم میں جائیں گے، مسلمان نہیں جائے گا. یقیناً یہ بات سچی ہے. اللہ قسم کھائے کہتا ہوں، صرف اور صرف جنت میں جانے والا مسلمان ہی ہے. صرف مسلمان جو اسلام کو ماننے والا ہے وہی جنت میں جائے گا. باقی کسی بھی دین دھرم کا ماننے والا کیوں نہ ہو، کتنے بھی اچھے اعمال کیوں نہ ہو، اس کے لیے جہنم لازمی ہے، وہ کفار کے درجے میں آتا ہے. مگر اس جملے میں یہ تبدیلی ہے کہ مسلمانوں میں سے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے. جیسا کہ کچھ دیر پہلے میں نے کہا، اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ میں نے آپ کہہ کے رکھا، مسلمانوں میں سے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے. مگر لوگ اس عقیدے کو رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمان جہنم میں جائے گا ہی نہیں، مسلمان جہنم میں جائے گا ہی نہیں. یا پھر اگر کہیں کہ جائے گا بھی تو ایک نہ ایک دن، کیا کہتے ہیں، صرف مسلمان لفظ کے اوپر کہتے ہیں، ایک نہ ایک دن اپنے گناہوں کی سزا پا کر پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا اسلام کی برکت سے. جبکہ اس عقیدے کی بھی درستگی چاہیے. یہ اصول ایسا نہیں جس طرح بیان کیا جا رہا ہے. مسلمانوں میں سے بھی ایسے مسلمان ہوں گے تو ایک بار جہنم میں ڈال دیے گئے، ابدالآباد جہنم میں رہیں گے، کبھی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے. جس طرح کفار کے تعلق سے، جس طرح یہودی، عیسائی، ہندو دھرم اور دوسرے ادیان کے تعلق سے عقیدہ ہے کہ وہ ایک بار جہنم میں جائیں گے تو خالدین فیہا ابدالآباد چلے جائیں گے، اسی طرح مسلمانوں میں بھی ایسے مسلمان ہوں گے جو ایک بار جہنم میں ڈال دیے کبھی نکالے نہیں جائیں گے. اس کے لیے شرط یہی ہے کہ وہ اگر شرک میں ان کی موت ہو گئی، جو کہ کبیرہ گناہ ہے، اکبر الکبائر ہے، تو ایسا مسلمان جو شرک کی حالت میں مرا وہ ابدالآباد جہنم میں جائے گا، کبھی نکالا نہیں جائے گا. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو شرط ہے کہ تم میرے پاس میری ملاقات کرو موحد ہو کر، یہ مسلمان کے تعلق سے بھی ہے اور سارے ادیان کے تعلق سے بھی ہے. دوسرے ادیان والے اگر موحد ہیں تب بھی ان کی توحید قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول نہ مان لیں. ان کی توحید کام نہیں آئے گی. وہ مسلمان کے تعلق سے اس کے بعد اسلام ہے، اس کے بعد اللہ ہے، اس کے بعد رسول ہے، وہ سارے ایمان و عقائد رکھتا ہے. اگر یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے کہ شرک کی حالت میں مرا تو عبدالآباد جہنم میں جائے گا، تو یہ عقیدہ اس کا بگڑ جاتا ہے. مسلمانوں کو عقیدہ رکھنا چاہیے کہ مسلمان اگر شرک کی حالت میں مرتا ہے تو عبدالآباد اس کا جہنم ٹھکانہ ہوگا. اگر مسلمان شرک کی حالت میں نہیں مرتا ہے، چاہے کتنے بھی گناہ ہو، جیسا کہ میں نے ترمذی کی حدیث کے مطابق آپ کے آگے رکھا، چاہے کتنے بھی گناہ ہو، یہ ہو سکتا ہے اگر جہنم میں ڈالا جائے تو ایک نہ ایک دن اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے وہ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا، صرف اور صرف توحید کی بنیاد پر. آج مسلمانوں میں بھی یہی دعویٰ ہے. اتنے مسلمان آپ کو ملیں گے نہ صرف گاؤں کھیڑے میں بلکہ بڑے بڑے شہروں میں بھی جن کا یہ دعویٰ ہے کہ مسلمان کچھ بھی کر لے ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا. جب صرف مسلمان ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا بلکہ موحد جو توحید پرست ہوگا وہ ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا. مسلمان کے ساتھ موحد کی شرط اشد شرط ہے، بہت ضروری شرط ہے. صرف مسلمان یہ کہنا مناسب نہیں ہے. بے شمار قرآن مجید کی آیتیں اس تعلق سے، بے شمار احادیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ صرف مسلمان
जहन्नम से निकाल कर जन्नत की तरफ नहीं, मुवहिद जहन्नम से निकाल कर जन्नत की तरफ डाला जाएगा। तो मुसलमानों ने भी अकीदा रखा, ये दावा किया कि हमको भी लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा। मुसलमान भी आज दावा करता है कि हमें जहन्नम की आग नहीं छुएगी इल्ला अय्यामम मादूदा, मगर गिनती के चंद दिन। वो गिनती के चंद दिन क्या है? यहूदियों के पास कुछ थे, बाज यहूदी कहते थे सिर्फ 7 दिन, बाज यहूदी कहते थे कि सिर्फ 40 दिन, बाज यहूदी कहते थे कि एक वक्त मुद्दत होगी, उसके बाद अल्लाह तबारक तआला हमें निकाल कर डाल देगा जन्नत में, उसके बाद हमारे बाद जो कौमें आई उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। जबकि ये उनके दिल की घड़ी हुई बात थी, उन्होंने अपनी मर्जी से बात घड़ी, अल्लाह के नाम पर घड़ी, दीन के नाम पर घड़ी। अब जो अपने दिल से जो बातें घड़ेगा इसके लिए कोई दलील नहीं है, ना अल्लाह की तरफ से ना उसके रसूल की तरफ से, तो ऐसी बातों को इफ्तिरा कहते हैं, झूठी बात गढ़ना। तो झूठी बात गढ़ने से जो दीन खालिस है वो उससे जुदा हो जाता है, उससे जुदा हो जाता है। तो जो दीन खालिस है उससे जुदा होकर भी एक दीन बन जाता है, उससे जुदा होकर भी वो फिर से दीन बन जाता है। वो दीन जो झूठ पर मुबनी था, ऐसा झूठा दीन इंसान को धोखे में डाल देता है, जिसके बारे में अल्लाह ने कहा वो गर्रहुम फी दीनिहिम। क्या कहा अल्लाह ने? वो गर्रहुम, और वो धोखे में आ गए, फी दीनिहिम, अपने दीन के ताल्लुक से। मालूम हुआ कि उनका जो दीन था वो दीन इस्लाम नहीं था, असल था दीन इस्लाम, मगर उसमें झूठ और इफ्तिरा के जरिए से उन्होंने अपना एक नया दीन बना लिया, जिसकी बुनियाद झूठ और इफ्तिरा पर थी, जो दीन इस्लाम से कट गया, अलग हो गया। तो ऐसा झूठा दीन उनको धोखे में डाले हुए है। वो गर्रहुम फी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून, जो झूठी बातें करते हैं उसकी बदौलत उनके दीन ने उनको धोखे में डाल दिया, उनका दीन झूठी बातों पर डिपेंड हो गया, उनका दीन झूठी बातों पर मुनस्सिर हो गया। इससे मुसलमानों को भी ये नसीहत मिलती है कि अपने दीन की बुनियाद वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानात पर है, अल्लाह उसके रसूल की बातों पर है। इसको झूठी बातों पर इसका इन्हिसार न करे, वरना हर एक के पास अपना अपना दीन होगा। जैसे कि अल्लाह ताला गालिबन सूरे रूम वगैरह में अल्लाह कहता है कि हर फिरका खुश है उन बातों पर जो उसके पास है। हर एक को फिरका बतलाता है, हर एक को गुमराह बतलाता है, और हर फिरका खुश है जो कुछ उसके पास है। यही हाल मुसलमानों का है, हर फिरका अपने अपनी जगह पर खुश है और दूसरे को गलत बतलाता है। और इतना ही नहीं, अपने पास जो कुछ है उसी को दीन समझता है, जबकि दीन असल वो है जिसके अंदर इफ्तिरा न हो, झूठ न हो। जबकि इस्लाम पूरी तरह सच्चाई पर मुनस्सिर है, सच्चाई पर इसका इन्हिसार है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, अल्लाह तबारक व तआला की बातें, कुरान मजीद और अहादीस मुबारका की बुनियाद असल है इस्लाम। तो मुसलमानों ने भी अपनी तरफ से ऐसा दीन बना लिया जिसका इन्हिसार झूठ पर था, तो अल्लाह ने कहा ऐसे ही झूठे दीन ने धोखे में डाल रखा। अगर आप इसका तज्जिया करना चाहें तो आप देख लीजिए कि मुसलमानों का नाम लेकर दुनिया में जीने वाले शिया हजरात भी हैं। आप उनसे पूछो कि भाई आप, क्योंकि उनके अकीदे तो ऐसे हैं क्या, वल्लाह क्या मतलब, वो तो बाज़ जगह पे ये भी कह देते हैं, उनकी किताबों में मौजूद है, उन्होंने खुद दावा भी किया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, असल में जाए थे हज़रत अली के पास, गलती से इधर आ गए, गलती से आप सल्लल्लाहु के पास आ गए। जिनके अकीदे ऐसे हो वो ऐसे गुमराह क्यों हुए? ऐसी बातें उन्होंने इफ्तिरा की, झूठी बातें करी, और उनका जो दीन है वो झूठ पर उसका इन्हिसार हो गया, झूठ पर खड़ा हो गया। अब वो झूठा दीन जो एक वक्त सिर्फ बोलचाल का था, आज किताबी शक्ल में आ गया। अब किताबी शक्ल में आ गया, उलमा पढ़ने लग गए उनके और उसी की नसीहत करने लग गए। अब वो दीन बन गया, अब वो दीन उन्हें धोखे में डाले हुए। इतने बड़े बड़े उलमा मानते आ रहे, इतने बड़े बड़े उलमा हमको समझाते आ रहे हैं, हमारा कैसा गलत हो सकता है? नजर मिसाल के तौर पर
ابھی بات کچھ دیر پہلے ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی اس تعلق سے کہ کیا شیعہ حضرات سجدہ کرتے تو کیسا کرتے ہیں؟ میں نے کہا شیعہ حضرات جو سجدہ کرتے ہیں ایک مٹی کا ٹھیکری ہوتی ہے نا، اس کو ہی رکھتے اس پہ سجدہ کرتے ہیں۔ مجھے معلوم تھا، ایک مرتبہ ایک ایسے ہی صاحب سے میری ملاقات ہوئی، شیعہ صاحب سے اچھے تعلقات ہیں، تو انہوں نے ماشاءاللہ گھنٹہ 2 گھنٹے اپنے بارے میں پورا مجھے سمجھایا، میں بڑے معصومیت کے ساتھ پورا سن لیا۔ انہوں نے بتلایا کہ وہ ٹھیکری کیوں رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کیجیے ہم کیوں غلط بولتے ہیں؟ غلط بولنے کی بے دلیل اور بے علم کسی کو غلط بولنے کا حق کسی کو نہیں ہے، کسی کو نہیں ہے۔ کسی کو گمراہ کہنے کے لیے دلیل چاہیے، کسی کو کافر کہنے کے لیے بھی دلیل چاہیے، بغیر دلیل کے بغیر علم کے کسی پر انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے۔ پر انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نماز ہوتی تھی وہ زمین پر ہوتی تھی۔ کس پر ہوتی تھی؟ زمین، اور زمین سب سے پاک ہے۔ تم ایسی زمین پر سجدہ کر رہے ہو جو سیمنٹ سے بنا ہوا ہے، جو ریتی سے بنا ہوا ہے، جو فلاں انسانی چیزوں سے، چٹائی سے بنا ہوا، پتہ نہیں کتنی گندگیوں کے ساتھ یہ چٹائی بنی ہوگی، اس کے بجائے جو پاک مٹی ہے اس پر سجدہ کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر ٹھیکری، وہ ٹھیکری ہو جو کربلا کی مٹی ہو تو سجدے میں فضیلت بڑھ جاتی ہے، سجدہ اور زیادہ افضل ہو جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے، یہ جو ان کے پاس اتنا زور دے کر اس بات کو ثابت، اس سے کئی زیادہ دلائل دے دیں گے۔ ہو سکتا ہے اگر کوئی کمزور مسلمان نہیں کہوں گا میں، بہت سارے کمزور ہیں، ویسے کمزور علم کا اگر شخص ہو تو ان کی دلائل سے وہ بالکل ڈھیر ہو جاتا ہے، مان لیتا ہے کہ ہاں واقعی سچ ہے، وہ کہتا ہے واقعی سجدہ ٹھیکری پر کرنا چاہیے، اتنے دلائل دیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، کئیوں بہت سارے مسائل پر مجھے ان سے بات کرنے کا موقع ملا، جتنے مسائل انہوں نے بیان کیے قرآن کی آیت پیش کرتے تھے، حدیث پیش کرتے تھے، اور سیرت کی کتابوں کے حوالے دیتے تھے، تاریخ کی کتابوں کے حوالے دیتے تھے، اتنے دلائل دیے انہوں نے۔ الحمدللہ کی توفیق سے میں ان کی بات ایک ایک پوری بنیاد تک کے ساتھ سمجھ رہا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ کہاں غلطی کر رہے ہیں، کہاں استدلال غلط کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی حدیث لا لیے کہ وہ مٹی پر سجدہ کرتے تھے، ان کا استدلال ہی غلط ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ تو دوسری جگہ بھی سجدے کیا ہے مٹی کے علاوہ، وہ حدیثیں کیوں نہیں لیتے؟ اسی طرح اب جگہ چھوٹی اور مسجد 2-3 فلور کی ہو جائے تو اس وقت کیا کریں گے؟ نیچے کی زمین تو چھوڑ دیا، اب پہلے فلور، دوسرا فلور، ہر جگہ مٹی نہیں ملنے والی۔ بہت سارے اعتراضات اس مسئلے پر ہو سکتے ہیں۔ مقصد بولنے کا یہ ہے کہ جھوٹ اور افتراء پر اپنی طرف سے، افتراء کہتے ہیں اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں جو دین کی نہیں ہے، اس پر اگر دین کا انحصار کر دیا جائے تو وہی دین انسان کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ ایسے دھوکے والے دین سے اگر بچنا ہے تو خالص قرآن مجید کی طرف رجوع کیا جائے اور خالص پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارک کی طرف رجوع کیا جائے، تو انشاءاللہ العزیز مسلمان یہودی اور عیسائیوں کی طرف گمراہ نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ہدایت یافتہ صحابہ کے راستے پر رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اسی صحیح عقیدے کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جنت میں بھی داخل کرے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ بنائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اللہ اس کے رسول کا پکا سچا ماننے والا مسلمان اور مومن بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔